السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج 8 اپریل 2026 بروز بدھ ہے اور اس وقت کی بہت بڑی خبر، جس خبر کا آپ سب لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے، یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ سبھی دیکھنے والوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کے ایک ایک الفاظ کو سنیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ آئیے ناظرین پوری خبر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو ناظرین، عالمی سیاست کے شطرنج پر ایک ایسی چال چلی گئی ہے جس نے پوری دنیا کو شش و پنج میں ڈال دیا ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی کل تک ایران کو مٹانے کی تاریخیں دے رہے تھے، جو 48 گھنٹوں میں ایران کو نقشے سے صاف کرنے کے دعوے کر رہے تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ انہیں اچانک اپنا قدم پیچھے ہٹانا پڑا؟ کیا یہ ٹرمپ کا خوف ہے یا ایران کی وہ فولادی ہمت جس نے سپر پاور کے غرور کو خاک میں ملا دیا؟ آج ایران کی سڑکوں پر فتح کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تہران سے لے کر مشہد تک عوام کا سمندر سڑکوں پر ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ محض ایک جنگ بندی نہیں بلکہ ایک ایسی اخلاقی فتح ہے جس کی مثال حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں احتشام نظامی قاسمی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس بڑی جنگ کا خطرہ ٹلا، وہ کون سے 10 نکات ہیں جن پر امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا، اور اس پورے معاملے میں سفارتکاری نے کیسے بارود کی بو کو امن کی خوشبو میں بدلا۔ ناظرین، یاد کیجئے وہ وقت جب ٹرمپ نے ایران کے خلاف بمباری اور تباہ کن حملوں کا اعلان کیا تھا۔ دنیا کی سانسیں تھم گئی تھی کہ شاید اب تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی، لیکن سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، صرف مفاد ہوتا ہے۔ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے تمام فوجی مقاصد حاصل کر لیے ہیں، دراصل ایک سفارتی فرار ہے تاکہ اپنی ساکھ بچائی جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کی عوام، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، جب اپنی خودداری پر بات آئے تو وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ ایرانی قیادت، بالخصوص نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی نے ثابت کر دیا کہ دباؤ میں آ کر فیصلے کرنا ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ ٹرمپ نے جس تباہ کن طاقت کا ذکر کیا تھا، اسے ایران کی خاموش مگر گہری سفارتکاری اور چین کے آخری لمحات کے دباؤ میں روک دیا۔ یہ یوٹرن ثابت کرتا ہے کہ آج کے دور میں صرف ہتھیار نہیں بلکہ صحیح وقت پر کی گئی درست بات چیت بھی بڑوں کے ارادے بدل دیتی ہے۔ ناظرین، معاہدے کی تفصیلات اور ایرانی شرائط، اب ذرا ان نکات پر غور کریں جن پر امریکہ نے اتفاق کیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں سن کر ایک عام انسان بھی حیران رہ جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جو فریم ورک پیش کیا ہے، اس کے مطابق ایران کی وہ 10 نکاتی تجویز جس پر امریکہ جھک گیا: پابندیوں کا مکمل خاتمہ، ایران پر عائد تمام پابندی اور ثانوی معاشی پابندیوں کو فوری طور پر ختم کیا جائے، یورینیم افزودگی کا حق، ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام اور یورینیم افزودگی کے حق کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جائے، عدم جارحیت کا خاتمہ، امریکہ یہ تحریری ضمانت دے کہ وہ مستقبل میں ایران کی جغرافیائی حدود اور خود مختاری پر کبھی حملہ نہیں کرے گا، آبنائے ہرمز پر کنٹرول، عالمی تجارتی گزرگاہ آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل دفاعی اور تکنیکی کنٹرول برقرار رہے گا، امریکی افواج کا انخلا، مشرق وسطیٰ اور ایران کے قریبی سمندری حدود سے امریکی افواج کے بتدریج انخلا کا شیڈول طے کیا جائے، یعنی وہاں سے امریکی فوجیوں کو نکالا جائے، سلامتی کونسل کی قراردادوں کی منسوخی، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور IAEA کے بورڈ آف گورنرز کی جانب سے ایران کے خلاف منظور شدہ تمام منفی قراردادوں کو ختم کیا جائے، نقصانات کا معاوضہ، گزشتہ برسوں میں پابندیوں اور فوجی کارروائیوں کی وجہ سے ایران کی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا امریکہ معاوضہ ادا کرے، دفاعی کارروائیوں کا خاتمہ، اگر ایران پر حملے بند ہوتے ہیں تو ایران مسلح افواج بھی اپنی تمام دفاعی اور جوابی کارروائیاں روک دے گی، محفوظ گزرگاہ کی ضمانت، جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز سے تمام تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت ایران کی نگرانی میں یقینی بنائی جائے گی، مستقل امن فریم ورک، ان تمام نکات کو ایک جامع اور قانونی معاہدے کی شکل دی جائے گی جس کی ضمانت عالمی طاقتیں جیسے چین اور روس دیں گی۔ ناظرین، یہ وہ 10 شرائط ہیں جو تہران نے واشنگٹن کی میز پر رکھی تھی۔ ذرا غور کیجئے،
ان میں سے ایک بھی نقطہ ایسا نہیں ہے جہاں ایران نے سمجھوتا کیا ہو، چاہے وہ پابندیوں کا خاتمہ ہو یا امریکی فوجوں کی واپسی۔ یہ ایران کی وہ ماسٹر اسٹروک سفارتکاری ہے جس نے ٹرمپ کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ یہ تجویز مستقل معاہدے کے لیے ایک بہترین بنیاد ہے۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اونلی 1499 روپے میں ایک مکمل برقع سیٹ، ایک حجاب۔ ناظرین، ہم ایک مکمل برقع سیٹ آپ کو دینے والے ہیں صرف 1499 روپے میں۔ یہ ہمارا اپنا پرسنل کاروبار ہے۔ ناظرین، ایک مکمل برقع سیٹ، برقعے کے ساتھ روپٹہ، چہرے کا نقاب، ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ آپ اس کو کہیں بھی اپنے گھر بیٹھے اس کو منگوا سکتے ہیں آل انڈیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک آفر بھی نکالا ہوا ہے، جو بھی ہمارے اس 1499 روپے والے برقعے کو خریدے گا اس کے نام کی ہم ایک پرچی بنا کر ایک باکس میں ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے 10 محرم کو ہم قرآن اندازی کریں گے، اس باکس میں سے ہم 3 پرچیاں نکالیں گے۔ ٹارگیٹ ہے ہمارا، اگر 1200 پرچیاں ہوئیں تو 3 پرچیاں نکالیں گے، اگر 800 پرچیاں ہوئی تو ہم 2 پرچی نکالیں گے، اگر 400 ہوئی تو 1 پرچی یعنی 1 قرآن اندازی ہوگی۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے جلدی سے اپنا آرڈر بک کیجئے۔ اسکرین پر آپ کو ہمارے ٹیم کے ممبر کا نمبر دکھ رہا ہے، آپ رابطہ کیجئے اور اپنا آرڈر بک کیجئے، کیا پتہ اگلا نمبر آپ کا ہی ہو۔ بہت بہت شکریہ، یہ ہماری دوسری قرآن اندازی ہے اور ہمارا اپنا پرسنل یہ کاروبار ہے، ہم نے آفر بھی نکالا ہوا ہے، آپ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ناظرین، ذرا الفاظ کی گہرائیوں کو سمجھیے۔ جو ملک ایران کو معاشی طور پر مفلوج کرنا چاہتا تھا، آج وہ اس کی شرطیں ماننے پر مجبور ہے۔ یہ ایران کی وہ 10 نکاتی تجویز ہے جسے ٹرمپ نے خود قابل عمل قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اب عالمی برادری ایران کو ایک بڑی علاقائی طاقت کے طور پر تسلیم کر چکی ہے۔ ایران کی سلامتی کونسل نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر حملے بند ہوئے تو وہ بھی خاموش رہیں گے، لیکن اپنی سرحدوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس پوری کہانی کا ایک اہم موڑ وہ سفارتی کوششیں ہیں جو پس پردہ کی گئی۔ ایران کی قیادت نے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی جنگ بندی کی تجویز کو قبول کر لیا۔ آنے والے جمعہ کو اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے نمائندے میز پر بیٹھیں گے۔ آج بدھ ہے، آج 8 اپریل ہے، بروز بدھ اور جمعہ کو یہ اسلام آباد میں جمع ہونے والے ہیں۔ یہ بات چیت صرف 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے لیے نہیں بلکہ ایک مستقل امن معاہدے کی بنیاد رکھنے کے لیے ہو رہی ہے۔ ایک صحافی کے طور پر میرا تجزیہ یہ ہے کہ خطے میں امن کی بحالی کے لیے یہ ایک ناگزیر قدم تھا۔ پاکستان کی ثالثی اور چین کے دباؤ نے ثابت کیا کہ ایشیا کے مسائل ایشیا میں ہی حل ہونے چاہیے۔ ٹرمپ کا یہ اعتراف کہ وہ ایران کے ساتھ ایک حتمی معاہدے کے بہت قریب ہے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ اب محاذ آرائی کے بجائے کسی ایسے راستے کی تلاش میں ہیں جس سے ان کی فیس سیونگ ہو سکے اور خطے میں تیل کی ترسیل بھی محفوظ رہے۔ ناظرین، آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ امن پائیدار ہوگا؟ ایران کی عوام کا جوش و خروش اور ان کی فتح کے گیت یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی زمین کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہی ہے جس نے سپر پاور کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ 48 گھنٹے کا وقت دینے والا ٹرمپ آج 10 نکات پر دستخط کرنے کو تیار ہے۔ یہ خبر ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جب ارادے پختہ ہوں اور قیادت مخلص ہو تو طوفان کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی یہ کرن کتنی دیر تک روشن رہتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال فتح ایران کے نام رہی ہے۔ اردو نیوز انڈیا چینل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی خبر پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور ہماری اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، عالم اسلام کو فتح نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، کمنٹ میں ایک پیارا سا دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔